بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعہ اور جابر حکمران، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 12، صفحہ نمبر 180 سے ابھی ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے قرآن مجید ڈیش تیر اندازی کا ہدف۔ مسعودی کہتا ہے کہ ایک دن ولید نے قرآن مجید کھولا اور یہ آیت سامنے آئی، جو کہ آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 اور 16۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اور پیغمبروں نے خدا سے فتح کے لیے دعا کی تو ہر ضدی سرکش تباہ ہوا، اور اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے جہاں اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 15 اور 16۔ آگے لکھا ہے کہ ولید نے قرآن مجید پر تیر برسائے اور کہا کہ کیا تم ضدی اور سرکش شخص کو عذاب سے ڈراتے ہو؟ میں ضدی اور سرکش ہوں۔ جب تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جاؤ تو اسے بتانا کہ اے پروردگار، ولید نے مجھے پھاڑ کر ٹکڑے کر دیا تھا۔ دوسرے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ تھے اموی حکمران جو شراب پیتے، بدکاری کرتے، شکار کھیلتے، بندر پالتے اور گویے کی شرمگاہ چومتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پر سب و شتم کرتے تھے، نیک لوگوں کو قتل کرتے تھے، مکینوں کے سروں پر ان کے مکان کی چھتیں گرا دیتے تھے، لوگوں کے اعضاء کاٹ دیتے تھے اور لاشیں قبروں سے نکال کر سولی پر لٹکا دیتے تھے۔ ہم پیج 181 پہ آ گئے ہیں۔ عیش و نوش، راگ رنگ، زنا اور ایسے ہی دوسرے قبیح اعمال نے ولید کو ظلم کرنے سے باز نہیں رکھا، اور اس نے امام علی علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اپنا معاندانہ رویہ نہیں بدلا۔ میم عین الف نون دال الف نون ہے، رویہ نہیں بدلا۔ اس نے حکم دیا کہ جناب زید کی میت سولی سمیت جلا دی جائے اور راکھ ہوا میں بکھیر دی جائے۔ ولید کے زمانے میں یحییٰ بن زید نے جو زجان میں جو خراسان کا ماتحت علاقہ تھا، لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف بغاوت کر دی۔ خراسان کے والی مسلم بن احواز مازنی کو ہدایت کی گئی کہ یحییٰ کو قتل کر دیا جائے۔ یحییٰ کی کنپٹی پر ایک تیر مارا گیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کا سر کاٹ کر ولید کو بھیج دیا گیا اور بدن جوزجان میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 225 میں ہے کہ ابھی ان کا بدن سولی پر لٹکا ہوا تھا کہ ابو مسلم خراسانی نے بغاوت کر دی۔ ابو مسلم نے مسلم بن احواز کو قتل کر دیا اور یحییٰ کی میت سولی پر سے اتار کر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کر دیا۔ خراسان کے لوگوں نے 7 ڈیز تک تمام شہروں میں یحییٰ کا ماتم کیا، اور اس سال میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام یحییٰ یا زید رکھا۔ اس وقت ان کی قبر زیارت گاہ خلائق ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ ہے بنی امیہ کی حکومت کے کارگزاریوں سے متعلق حقائق نامہ جو مسلمان مورخین نے قلم بند کیا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کمیت کے اوپر اشارہ بنا ہوا ہے جو کہ شاعروں کے نام کے ساتھ ہوتا ہے۔ لکھا ہے کمیت اسدی کی خدمات۔ لکھا ہے انسانیت اور اسلام پر بنی امیہ کے مظالم کے خلاف مختلف انقلابی تحریکیں چلیں، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل تحریکوں نے بڑے اہم نقوش چھوڑے ہیں۔ نمبر 1، امام حسین علیہ السلام کی تحریک امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ نمبر 2، توابین کی تحریک جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا انتقام لینے کے لیے جناب سلیمان بن سروخزائی کی قیادت میں اٹھے۔ نمبر 3، اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 182 پر آ گئے۔ نمبر 3 ہے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا انتقام لینے کے لیے جناب مختار کی تحریک۔ نمبر 4، جناب زید بن علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام کی تحریک۔ نمبر 5، جناب یحییٰ بن زید کی تحریک۔ نمبر 6، جناب عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کی تحریک جو مروان کے زمانے میں شہید ہوئے۔ یہ بنی امیہ کے خلاف
آخری تحریک تھی۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولادوں نے اپنی جانیں انصاف، آزادی اور مساوات کی راہ میں قربان کیں۔ وہ یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کرتے رہے تاکہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر یہ عظیم مقصد حاصل کر لیں۔ اس کشت و خون اور ان تحریکوں نے ایک ایسا شاعر پیدا کیا جس کا ثانی آج تک پیدا نہیں ہوا۔ وہ اپنی سچائی، اخلاص، ایثار، اخلاق اور دلاوری کے لحاظ سے بے نظیر تھا۔ اس نے سچ کا دفاع کیا اور جھوٹ کو رسوا کیا، اور اس کے عوض دولت، شہرت اور منصب کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوا۔ اس شاعر انقلاب کا واحد مقصد اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں آواز اٹھانا تھا۔ جس زمانے میں سچ کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا اور لوگ اونچی آواز میں سانس لینے سے بھی ڈرتے تھے کہ مبادا بے خطا قید نہ کر دیے جائیں، اس نے لوگوں کو بولنے کا حوصلہ دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ظلم کے ایوان گرا دے، ظالموں کا نشان مٹا دے اور انسانوں کو طوق و سلاسل سے آزاد کرا دے۔ یہ شاعر کمیت بن زید اسدی تھا۔ مسعودی لکھتا ہے کہ جب کمیت نے اپنا کلام تیار کر لیا تو بصرہ آئے اور مشہور شاعر فرزوق سے ملے۔ انہوں نے فرزوق سے کہا کہ اے ابو فراس، میں تمہارا بھتیجا ہوں۔ فرزوق نے کہا اپنے باپ کا تعارف کراؤ۔ انہوں نے اپنے باپ کا تعارف کرایا تو فرزوق نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اب بتاؤ کیا کام ہے۔ کمیت نے کہا کہ میں نے کچھ اشعار کہے ہیں، چونکہ آپ قبیلہ مضر کے شاعر ہیں اور ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اشعار سنیں اور مشورہ دیں کہ انہیں شائع یا مخفی رکھوں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 183 پر۔ لکھا ہے فرزوق نے کمیت سے ولائے اہل بیت علیہ السلام کی خوشبو میں ڈوبا ہوا کلام سن کر کہا کہ تم نے بڑا دل نواز کلام کہا ہے اور زبردست کام کیا ہے۔ تم نے کم نسب لوگوں کو نظر انداز کر کے خاندان عصمت سے عقیدت کا جو اظہار کیا ہے وہ قابل قدر ہے۔ تم صحیح ڈگر پر چل رہے ہو اور تم نے جو کچھ کہا ہے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پھر ذوق نے 2 مرتبہ کہا کہ اپنے اشعار شائع کر دو اور اسلام کے دشمنوں کو ذلیل کر دو۔ بخدا تم سابقہ اور مشہور شعراء میں عظیم ترین ہو۔ بعد ازاں کمیت واپس مدینے آئے اور امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے امام کو قصیدہ میمیہ سنایا تو اس شعر نے امام کو رلا دیا۔ انورٹڈ کاما میں اس کا ترجمہ ہے کہ جب فخر بنی ہاشم حسین مظلوم علیہ السلام کے گلے پر چھری چل رہی تھی تو امت جفاکار خوشی سے فتح کے نعرے لگا رہی تھی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کمیت اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں تمہیں انعام دیتا، مگر میں تمہارے لیے اسی طرح دعا کرتا ہوں کہ جس طرح حسان بن ثابت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ جب تک تم ہماری حمایت اور نصرت کرو اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ کمیت عبداللہ بن حسن سے بھی ملے اور انہیں بھی اپنے اشعار سنائے۔ عبداللہ نے کہا اے ابو مستحل، میں نے 4000 دینار میں ایک جائیداد خریدی ہے اور یہ اس کا بے نامہ ہے، بے نامہ ہے۔ میں چند آدمیوں کو بلاتا ہوں تاکہ وہ اس جائیداد کو تمہارے نام منتقلی کی گواہی دے سکیں۔ کمیت نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں دوسروں کے لیے اشعار دولت کی خاطر کہتا ہوں، لیکن آپ کے بارے میں اللہ کی خاطر کہتا ہوں، اور جو اشعار میں اللہ کی خاطر کہوں ان کے لیے رقم قبول نہیں کرتا۔ عبداللہ نے بہت اصرار کیا تو کمیت نے وہ ہبہ نامہ ہے یا یہ عین نامہ لے لیا اور چلے گئے۔ اور اب آئیے ہم اگلے صفحے پہ چلتے۔ لکھا ہے 184۔ چند دن بعد وہ واپس آئے اور عبداللہ سے بولے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری ایک درخواست ہے۔ عبداللہ نے کہا تمہاری جو بھی درخواست ہے ہم قبول کریں گے۔ کمیت نے مذکورہ بے نامہ پتہ نہیں کیا ہے یہ عین نامہ انہیں پیش کیا اور کہا کہ یہ قبول کیجئے۔ عبداللہ نے بے نامہ اٹھا لیا اور قبول کر لیا۔
عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر ہاشمیوں سے کہنے لگے کہ کمیت نے تمہاری مدح میں اشعار کہے، اور آج جب لوگوں نے تمہاری مدح کرنا چھوڑ دی ہے، اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بنی امیہ کے مظالم آشکار کیے ہیں۔ تمہیں بھی چاہیے کہ ان کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کرو اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرو۔ عبداللہ اس شاعر اہل بیت علیہ السلام کے لیے رقم جمع کرنے لگے تو عورتوں نے اپنے زیور تک پیش کر دی۔ یہ تقریباً 1,00,000 درہم کی خطیر رقم کمیت کو پیش کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اشعار خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کیے ہیں، اور یہ اس کے عوض کوئی رقم قبول نہیں کروں گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ عبداللہ نے بڑی منت سماجت کی، لیکن کمیت نہیں مانے، لہٰذا جس نے جتنی رقم جمع کرائی تھی وہ اسے لوٹا دی گئی۔ کمیت نے اپنے اشعار میں بنی امیہ کی بدعمالیوں کو نظم کیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بنی امیہ آزاد شدگان کی اولاد ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں کہا کہ امام علی علیہ السلام دین و دنیا میں وسیلہ نجات ہے، دنیا کی بھلائی کا انحصار ان کی اطاعت پر ہے، اور قیامت کے دن رستگار و کامگار وہ ہیں جو دنیا میں ان کا دوست ہے اور ان کے دامان ولایت سے وابستہ ہے۔ کمیت نے یہ اقدام اس وقت کیا جب امام علی علیہ السلام پر ممبروں سے لعنت بھیجی جا رہی تھی، اور یہ شیعہ کہلانا کافر کہلانے سے زیادہ خطرناک تھا۔ انہوں نے یہ اشعار اس وقت کہے تھے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی مدح کرنا ناقابل معافی جرم تھا، اور اس کی سزا اعضاء کاٹے جانے، سولی دیے جانے اور زندہ دفن کیے جانے کی صورت میں ملتی تھی۔ ہم آ گئے پیج نمبر 185 پر۔ لکھا ہے کمیت نے بنی امیہ پر نکتہ چینی کی اور انہیں ظالموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ انہوں نے بنی امیہ کے وہ جرائم اور مظالم جن سے ڈاکو اور لٹیرے بھی نفرت کرتے تھے تمام محفلوں میں بیان کیے۔ انہوں نے اپنے بنی امیہ سے کہا، اے ظالمو، ہمارا خون چوس چوس کر تمہارے پیٹ پھول گئے ہیں، تم عیاشی کر رہے ہو جبکہ ہم تنگ دستی اور سختی میں دن گزار رہے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ بلا شبہ کمیت نے طبقاتی امتیاز پر اعتراض کیا ہے اور لوگوں کو 2 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو عیش کر رہا ہے، جرم کرتا ہے، خون بہاتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جسے کوڑا سمجھ کر سڑک کے کنارے پھینک دیا جاتا ہے تاکہ وہ سسک سسک کر مر جائے۔ اس موضوع پر جن شیعہ دانشوروں اور شاعروں نے لکھا ہے ان کے سرخیل جناب کمیت بن زید اسدی ہیں۔ اب آگے لکھا ہے نیچے کہ جارج جرداق القومیت العربیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 190 میں لکھتا ہے، انورٹڈ کاما کے جو جابر حکمران انسان اور حیوان میں فرق نہیں کرتے تھے، ان کے خلاف شیعوں کے شعری انقلاب کی ابتدا کمیت نے کی، انورٹڈ کاما کلوز۔ کمیت کہتے ہیں کہ امام سیاستدان ہوتے ہیں، لیکن ان کی سیاست یہ نہیں ہوتی کہ قوم کے مخدوموں کو چرواہوں کی صف میں لا کھڑا کر دیں۔ ان کی سیاست عبد الملک، ولید، سلیمان اور حشام کی طرح نہیں ہوتی، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے حشام اور بنی مروان کے بارے میں کمیت نے کہا، انورٹڈ کاما، کہ جب تک وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ ممبر سے نیچے اترتے ہیں تو ہزاروں جرائم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری گفتار پیغمبروں اور رہنماؤں کی طرح دل نشیں ہوتی ہے، لیکن تمہارا کردار دور جاہلیت کی غمازی کرتا ہے۔ اب آئیے ہم پیج نمبر 186 پر آ گئے۔ لکھا ہے بنی امیہ نے کمیت کو قید میں ڈالا اور شکنجوں میں کسا، مگر اہل بیت علیہ السلام کے اس عاشق کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ کمیت کا شعر ہے کہ انورٹڈ کاما، میں گھبراتا نہیں اور نہ ہی بنی امیہ سے ڈرتا ہوں، بلکہ کیونکہ وہ اپنے اقتدار کے باوجود پست ہیں، اور اگر میں مر گیا تو شک، تردد، منافقت اور جہالت کی موت نہیں مروں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب بنی امیہ نے کمیت کو قتل کی دھمکی دی تو اس مرد جری نے کہا کہ اے یزید، چیخو چلاؤ، روب دکھاؤ بادل کی طرح، گرجو اور مجھے دھمکاؤ، مگر تمہاری یہ دھمکیاں مجھ پر کارگر نہیں ہوں گی۔ اور ہم اس کو اب پڑھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں جو حاشیے میں لکھا ہے کہ بنی امیہ کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تم پر سب سے سخت فتنہ جو نمودار ہوگا وہ بنی امیہ کا فتنہ ہوگا، کیونکہ یہ خود بھی تاریک ہے اور دنیا کو بھی تاریک کر دے گا۔ اس کا فرمان سب کے لیے عام، مگر بلائیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے خاص ہوں گی۔ جو کوئی اس فتنے میں بینا رہا وہ بلا اور سختی کا شکار ہوگا، اور جو نابینا رہا اس سے
مصیبت اور بلا دور رہے گی۔ لکھا ہے کہ خدا کی قسم میرے بعد بنو امیہ تمہارے لیے برے حاکم ثابت ہوں گے، اور اس شریر اونٹنی کی مانند کہ جو دودھ دوہنے والے کو کاٹ کھاتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اسے رونتی ہے اور پاؤں سے پامال کرتی ہے اور اپنے دودھ کو روک لیتی ہے۔ یہ بڑی مدت تک تم پر مسلط رہیں گے، یہ صرف اسی کو صحیح سلامت چھوڑیں گے جو ان کے لیے مفید ہو، یا کم از کم اس سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ ان کی آفت ان سے دور نہ ہوگی تاکہ تم میں کا داد خواہ ان کے سامنے اس طرح ہو جائے جیسے آقا کے سامنے غلام اور متبوع کے سامنے تابع۔ ان کا فتنہ تم پر اس بری طرح اور خوفناک طور پر وارد ہوگا کہ ان میں ہدایت کا کوئی مینار نہ ہو، نہ اس میں ہدایت کا کوئی مینار ہوگا اور نہ حق کی کوئی ایسی علامت جو دیکھی جا سکے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر انورٹڈ کاما میں نیکسٹ اس میں لکھا ہے، اور ہم حاشیے ہی میں ابھی پڑھ رہے ہیں کہ اے بنو امیہ، دنیا تمہارے لیے شیریں اور لذیذ نہیں بن سکتی، اور اس کے پستان سے دودھ پینے کی توانائی تم میں نہیں آئی، مگر اس کے بعد کہ تم نے اسے اس حالت میں پا لیا کہ اس کی مہار ڈھیلی تھی اور اس کا پالان جنبش میں تھا۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور یہ اسی کا اثر تھا کہ بریکٹ کلوز، اس دنیا کا حرام ان صاحبان خلافت قوموں قبیلوں کے نزدیک بے کانٹے کی بیری تھی، اور حلال نہ صرف دور بلکہ موجود ہی نہیں تھا، یعنی کہ ان کی رفتار و کردار میں اسلام کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ اور یہ گمان نہ کرنا کہ دولت اب بنو امیہ اسی طرح قائم رہے گی، بلکہ بخدا تم نے اسے ایک عرصے دراز تک پھیلے ہوئے سائے کی مانند پایا۔ پس زمین تمہارے لیے خالی ہے اور تمہارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اور پیشوایان حقیقی کے ہاتھ تم سے رکے ہوئے ہیں، تمہاری تلواریں ان پر مسلط ہیں اور ان کی تلواریں تم سے روک لی گئی ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر انورٹڈ کاما میں ہے، اے بنو امیہ، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بہت جلد تم دیکھ لو گے کہ ریاست و دولت تم سے چھن کر دوسروں کے ہاتھ میں آ جائے گی اور تمہارے دشمن بنو عباس کے گھر میں منتقل ہو جائے گی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ یہ فتنہ و فساد کے جھنڈے در حقیقت گمراہی کے پرچم ہیں جو گمراہی کے مرکز میں گڑے ہوئے ہیں اور اپنے شعبوں اور شاخوں کے ساتھ ہر طرف پھیل گئے ہیں، اور تمہیں اپنے پیمانے سے وزن کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے تمہیں پیٹ رہے ہیں۔ اس بے رق بے یہ ریقاف، اس بے رق کا قائد اور پرچم دار اسلام سے خارج اور راہ ضلالت پر ایستادہ ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ اس بات میں تو اینٹ کا امکان اور اون کا خیمہ بھی ایسا نہ باقی ہوگا کہ جس میں ظلم و ستم کے بانیوں کی سختیاں نہ پہنچ چکی ہوں اور ان کے مظالم نہ گھس گئے ہوں۔ اس وقت نہ آسمان میں ان کا کوئی عذر باقی رہا ہوگا اور زمین پر کوئی مددگار۔ تم نے غیر مستحق کا انتخاب کیا اور خلافت کو نامناسب جگہ پر رکھا، اور خدا حکم کرنے والے سے بہت جلد بدلہ لے گا۔ کھانے کا کھانے اور پینے کا پینے سے، کھانے کو ایلوا اور پینے کو حد سے زیادہ تلخ اور کڑوا پانی ملے گا، پہننے کو خوف اور تلوار کا لباس۔ وہ لوگ یعنی بنی امیہ غلطیوں کی سواری ہیں اور گناہوں کا بوجھ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پر یہ سارا حوالہ ہے نہج البلاغہ، مترجمہ رئیس احمد جعفری، مطبوعہ شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور۔ اس کے بعد ایک اور انورٹڈ کاما میں 2 لائنوں میں ہے کہ میں قسم پہ قسم کھاتا ہوں کہ میرے بعد بنی امیہ کو یہ خلافت اس طرح تھوک دینا ہوگی جس طرح بلغم تھوکا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ مزہ ان کو قیامت تک چکھنا نصیب نہ ہوگا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس بات کا حوالہ دیا ہوا ہے نہج البلاغہ، مترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین۔ اور یوں ہم نے حاشیے میں لکھی ہوئی تمام تفصیلات کو جو کہ 2 صفحات پر مشتمل تھیں پڑھ لیا، اور اب ہم واپس صفحہ کے پاس جہاں سے ہم آئے تھے واپس وہیں آ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب بنی امیہ نے کمیت کو قتل کی دھمکی دی تو اس مرد جری نے کہا کہ اے یزید، چیخو چلاؤ، روب دکھاؤ، بادل کی طرح گرجو اور مجھے دھمکاؤ، تمہاری یہ دھمکیاں مجھ پر کارگر نہیں ہوں گی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جو کہ کمیت نے کی بات تھی۔ پھر ہم آگئے ہیں پیج 187 پہ، لکھا ہے کمیت اپنی آخری سانس تک بنی امیہ کے خلاف نبرد آزما رہے۔ شیعہ شاعر ڈرتے نہیں تھے، وہ بنی امیہ کو اس بات پر ہدف تنقید بناتے تھے کہ وہ
अलल्लो तलल्लो में पड़े हुए हैं और कौम का बुरा हाल है। एक शिया शायर हमाम बिन अब्दुल्ला ने यजीद को एक नज़म भेजी जिसमें लिखा था कि हम इस कदर तायुश में हैं कि अगर हम बनी उमैया का खून पी लें तब भी सैर नहीं होंगे। और अब आ गया है सफ़ा 188 लिखा है ये कौम बेचारी तबाह हो गई है, लेकिन तुम हमारी हालत से लापरवाह होकर खरगोशों का शिकार करते फिरते हो। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया। उसके बाद एक शेर है जोश का है, क्योंकि जोश के नाम के ऊपर निशान बना हुआ है कि जैसे शायर का नाम होता है। लिखा है जोश हम अदना गुलामा ने अली मुर्तज़ा, जोश हम अदना गुलामा ने अली मुर्तज़ा, तमकिनत से पेश आते हैं जहाँ बानी के साथ। बनी उमैया की करप्ट इंतज़ामिया के मुकाबले पर शिया शोरा की बेबाकी का एक और नमूना फिरज़ौक हैं, और उन्होंने हशाम बिन अब्दुल मलिक के बारे में कहा इन्वर्टेड कॉमा कि उसका सर सरदारी के लायक नहीं और उसकी महंगी आंखों का ऐब आया है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है कमियत के अशार से पता चलता है कि वो चाहते थे कि हुकूमत औलाद अली अलैहिस्सलाम को मिल जाए, क्योंकि ये ख़ानदान इंसाफ कायम करेगा, लोगों के लिए रहमतें लाएगा और उन्हें अपनी जानिब माइल करेगा। यकीनन ये बुजुर्गवार क़यामत के दिन की सख्तियों और अल्लाह के गज़ब से बचाव का ज़रिया बन जाएंगे। अपने मौक़िफ़ की राह में कमियत ने किसी क़ुरबानी से दरेग नहीं किया। अब यहाँ ब्रैकेट में 3 लाइनें हैं। लिखा है कि ये जो आजकल हुकूक, इंसाफ, आज़ादी और मसावात के नारे लग रहे हैं, उसकी बुनियाद में फिरज़ौक, कमियत, दाबल और उन जैसे कई जुरतमंद और ताज शिकन शायरों का लहू शामिल है। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर लिखा है कमियत ने अपने दावे के सबूत में कुरान और हदीस से मंतकी इस्तदलाल भी किया। बकौल जाहज़ जी मलिफ है जोए, बकौल जाहज़ कमियत ने शियों के इस्तिफादे के लिए इस्तदलाल का दरवाज़ा खोल दिया। कमियत कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा अगर खिलाफत इन चंद आदमियों के लिए सज़ावार है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़रबा उनसे सज़ावार तर हैं, अगर उनसे सज़ावार तर हैं। ठीक है, यही लिखा है। अगर खिलाफत मौरूसी चीज़ होती तो तुम्हारी बात दुरुस्त होती। उसके बाद लिखा है कि मैं कहता हूँ कि अगर खिलाफत मौरूसी चीज़ है तो बकील और अरजब के कबाइल का भी इसमें हिस्सा होना चाहिए। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है औलाद अली अलैहिस्सलाम के बारे में कमियत कहते हैं। आइए ये पढ़ते हुए हम पेज नंबर 189 पर आ गए हैं। इन्वर्टेड कॉमा में कमियत जो कहा है वो हम पढ़ रहे हैं कि अली की औलाद नेक कामों से बहुत करीब और बुरे कामों से बहुत दूर है। बनी हाशिम हक़्क़ुन्नास अदा करने में सबसे ज़्यादा मेहरबान और कारज़ार अक़ल में सबसे ज़्यादा अक़लमंद हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि उनके हाथ सखावत के लिए तो दराज रहते हैं मगर जुल्म के लिए दराज नहीं होते। जब इस्लाम तर्क करने के असबाब पैदा किए जाते हैं तो वो इस्लाम पर कायम रहने में साबित कदमी का मुज़ाहरा करते हैं। वो बेहतरीन खलाइक हैं, ख्वाह जिंदा हों या ना हों। मेरे दिल की दुनिया पर उन्हीं का राज है और वही उसके लायक भी हैं। मैं ख़ानदान इस्मत के सिवा किसी की पैरवी नहीं करता। इनके सिवा कौन है जिसकी मैं पैरवी करूं? मैं मज़हब हक़ के सिवा किसी मज़हब की पैरवी नहीं करता। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब लिखा है अल्लामा इकबाल कहते हैं, और जो अल्लामा इकबाल के अशार हैं वो आइए मिलकर पढ़ते हैं। अब ये जो अशार हैं अल्लामा के, ये मुझे लगता है कि फ़ारसी के हैं, लेकिन मैं देखती हूँ पढ़ के। ए महवे सनाए तू ज़बान हा, ए यूसुफ़ कारवाने जान हा, ए बाब मदीना ए मोहब्बत, ए नूह सफ़ीना ए मोहब्बत, ए माही नक्श बातिल मन, ए फ़ातह खैबर दिल मन। आगे चलते हैं। लिखा है जब हम कमियत के कलाम पर गौर करते हैं तो उनमें ऐसा खुलूस नज़र आता है कि जिसे हर मरहले पर बरकरार रखा गया है। जूँ जूँ उन पर सख्तियाँ बढ़ती गईं उनका ईमान और ज़्यादा पुख्ता होता गया। अली अलैहिस्सलाम और औलाद अली अलैहिस्सलाम की मुद्दत में कमियत असदी के 536 अशार पर मुश्तमिल दीवान अल हाशमियात के नाम पहले यूरोप में और फिर मिस्र से छप चुका है। नीज़ अरब स्कॉलर्स और मुस्तशर्क़ीन ने इसकी शरहें भी लिखी हैं। जब कमियत उमवी आमिल यूसुफ बिन उमर सक़फ़ी के दरबार में मौजूद थे तो 8
پہرے داروں نے ان پر تلواروں سے حملہ کیا اور اس وقت چھوڑا جب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ مر چکے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کمیت نے آنکھیں کھولیں اور کہا، اللہم آل محمد، اللہم آل محمد، اللہم آل محمد و آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے کمیت تو دنیا سے چلے گئے، لیکن جس عقیدے کی راہ میں انہوں نے جان دی وہ آج مشرق و مغرب میں رہنے والے کروڑوں انسانوں کا عقیدہ ہے، جو اسلام اور قرآن کے ساتھ ہمیشہ زندہ و پائندہ رہے گا۔ کمیت اسدی کا پیغام، ان کی سیاست اور ان کا عقیدہ صرف ایک بات اجاگر کرتا ہے، اور وہ ہے اولاد علی علیہ السلام سے پرخلوص محبت کرنا اور دنیا اور آخرت کے امور میں ان پر اعتماد کرنا، کیونکہ وہ حق و انصاف اور مساوات کے بہترین نمونے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کمیت نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جہاد کیا اور اس راہ میں شہادت کا بلند مرتبہ پایا۔ اور اب ہم پیج 191 پہ آ گئے اور یہاں پر ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مین ہیڈنگ ہے بنی عباس۔ بنی امیہ کے خلاف وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوتی رہیں اور تحریکیں چلتی رہیں۔ اموی دور کے اوائل میں ہونے والی بغاوتوں اور تحریکوں پر جلد قابو پا لیا جاتا تھا، کیونکہ ان کی نوعیت ہمہ گیر نہیں ہوتی تھیں، لیکن اموی حکومت کے آخری دور میں مروان ہمار کے خلاف، ہمار کی جہ ہے میم الف رے، ہمار کے خلاف جو ہمہ گیر بغاوت اور سول نافرمانی ہوئی اس پر قابو نہ پایا جا سکا۔ اس بغاوت میں عوام کے مختلف طبقے اس کے خلاف ہو گئے۔ فوج اور پولیس نے اس کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا اور دوستوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بالآخر مروان کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ داد و دہش نے عہدوں کا لالچ بھی اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ فوج کی ایک بڑی تعداد نے مروان کے خلاف بغاوت کر دی، چنانچہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر بھاگتا پھرا۔ جب بھی وہ کسی شہر میں داخل ہوتا تو وہاں کے لوگ اسے آڑے ہاتھوں لیتے۔ جب وہ موصل پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اس کے خلاف نعرے بازی کی اور شہر کے دروازے بند کر دیے۔ جب قصرین گیا، یہ اب جو نام ہے یہ صحیح واضح نہیں ہے، انک پھیلی ہوئی ہے، لیکن میں اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ قاف سین رے یہ نون ہے، لیکن ہو سکتا ہے آگے اس کا نام بہتر سمجھ میں آ جائے۔ لکھا ہے، جب قصرین گیا تو لوگوں نے اس کے لشکر پہ حلہ بول دیا، اور جب حمات ہیمی ملف تو گیا تو وہاں بھی اس کے خلاف شدید ہنگامہ آرائی ہوئی، چنانچہ وہ شام واپس آ گیا، مگر اہل شام نے بھی اسے نکال باہر کیا۔ بالآخر فلسطین چلا گیا، مگر فلسطینیوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ الغرض اس شہریار کو کسی شہر میں پناہ نہ ملی۔ 192 پیج پہ آ گئے ہم۔ لکھا ہے، ان تمام شہروں میں بنی عباس کی فوج مروان حمار کا پیچھا کرتی رہی، تاں کہ 132 ہجری کے اواخر میں اس نے مصر کے نواحی شہر بوسیر بے واو سواد یہ رے میں اسے جا لیا اور قتل کر دیا۔ اس قتل کے ساتھ ہی بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر لکھا ہے، سورہ انعام کی آیت یہاں پہ لکھی ہے، آیت نمبر 45، جس کا ترجمہ کہ پس جس قوم نے ظلم کیا اس کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریف خدا ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب ساتھ ہی اگلی ہیڈنگ ہے کہ 1000 مہینے کی حکومت۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے، مسعودی کہتا ہے انورٹڈ کاما، اس وقت تک جب ابو العباس صفاح کے ہاتھ بیعت کی گئی بنی امیہ کی حکومت کا کل مدت 1000 مہینے تھی، کیونکہ بنی امیہ نے 90 سال 11 مہینے اور 13 دن حکومت کی۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ تفسیر رازی میں ہے کہ قاسم بن فضل امام حسن علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنی امیہ آپ کے منبر پر بندروں کی طرح اچھل کود رہے ہیں، اور یہ خواب دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوئے، تو خدا نے سورہ قدر نازل کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ایک شب قدر بنی امیہ کی 1000 مہینے کی حکومت سے بہتر ہے۔ قاسم کہتا ہے کہ جب ہم نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ بنی امیہ کا دور حکومت 1000 مہینے کا تھا۔ اب اس بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ بنی امیہ کی حکومت کی کل مدت 1091 مہینے ہے، اور مسعودی نے مروج الذہب جلد دوم کے صفحہ 156 پر جو فہرست دی ہے اس کے مطابق یہ مدت 1325 مہینے اور 24 دن بنتی ہے۔
امام حسن علیہ السلام اور ابن زبیر کی حکومت کے 99 مہینے اور 13 دن نکال کر یہ مدت 1226 مہینے اور 13 دن رہ جاتی ہے۔ لہٰذا بنی امیہ کی حکومت کی میعاد کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ بنی امیہ کا 1000 مہینے حکومت کرنا ایک حتمی تاریخ حقیقت نہیں ہے کہ اس کو سورہ قدر کی 1000 شہر کے 1000 مہینے سے تطبیق دیا جا سکے۔ توئے بے یہ قاف۔ اب ہم نے یہ حاشیے میں جو لکھی تھی معلومات یہ جان لی ہیں۔ اب ہم دوبارہ صفحے کی جانب آ گئے ہیں، اور جو اب صفحہ پہ جس پہ ہم نے جانا ہے وہ ہے 193، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے بنی عباس کا اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا۔ یہ ہیڈنگ تھی۔ لکھا ہے اس وقت عالم اسلام ایک عجیب بے چینی اور بدامنی کی گرفت میں تھا۔ سب لوگ بوجہ بنی امیہ کی حکومت سے تنگ تھے۔ ان کے دل و دماغ اولاد علی کی جانب مائل تھے۔ اب یہاں کچھ نمبر دیے میں۔ نمبر 1، بنی امیہ کے خلاف بغاوت دین کے نام پر اور اسلام کے تحفظ کی خاطر کی گئی تھی۔ فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے امین اور اسلام کے محافظ تھے۔ اگر وہ عنان حکومت سنبھال لیتے، عین نون الف نون، اگر وہ عنان حکومت سنبھال لیتے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عمل کرتے، عدل قائم کرتے اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتے۔ نمبر 2، پہلا اچھا یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں کہ بنی عباس کی جو ہیڈنگ ہے کہ بنی عباس کا اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا، تو یہ اسی کے پوائنٹ ہیں، اور اگر میں دیکھنا چاہوں آپ کو تفصیل سے بتانا چاہوں تو اس میں کل 3 ہی پوائنٹ ابھی تک مجھے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ اب پڑھ رہے ہیں کہ پہلا گروہ جو ظلم اور ظلمتوں کے سوداگروں کے خلاف اٹھا اور ان سے برسر بیکار ہوا، وہ اولاد علی علیہ السلام اور شیعان علی کا گروہ تھا۔ انہوں نے اس راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کی قربانی دی۔ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جس کسی کا نقصان کیا گیا ہے اس کا کلیم کاف لام یہ میم قبول کیا جائے اور ان کے نقصان کی تلافی کی جائے۔ نمبر پوائنٹ 3 ہے اولاد علی علیہ السلام اور شیعان علی علیہ السلام ایک مضبوط حزب مخالف کے طور پر بنی امیہ کے خلاف گلی محلوں میں چھپ چھپ کر تحریک منظم کرتے تو حکومت پکڑ دھکڑ کرتی، تشدد کرتی، جیلوں میں پھینک دیتی اور قتل تک کر دیتی، جیسا کہ ابن اسیر کی تاریخ کامل کے اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے۔ آئیے اقتباس پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اموی دور سے نجات پانے کا دن لوگوں نے یوم تشکر کے طور پر منایا۔ ان کا خیال تھا کہ اب بنی امیہ کی جگہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت کرے گی، کیونکہ بنی عباس حضرت امام حسین علیہ السلام، جناب زید اور جناب یحییٰ کی شہادت کے انتقام کا نعرہ لے کر اٹھے تھے۔ انہوں نے امویوں کے ساتھ شیعوں کے جھگڑے اور اولاد علی کے ساتھ اپنی وابستگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا، مگر کون جانتا تھا کہ بنی عباس اپنی آستینوں میں خنجر چھپائے ہوئے تھے۔ اب ہم آ گئے پیج 194 پہ۔ لکھا ہے شروع میں بنی عباس کہتے تھے کہ ہمارا مقصد بنی امیہ کا تختہ الٹنا اور لوگوں کو ظلم سے نجات دلانا ہے۔ جب بنی امیہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو ہم اتفاق رائے سے فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کو بھی اپنا امیر چن لیں گے۔ تحریک کے شروع میں بنی عباس نے اپنوں یا دوسروں میں سے کسی کو امیر نامزد نہیں کیا، بلکہ فقط اپنے پہلے مقصد یعنی بنی امیہ کی شکست کی بات کی، جیسے فرانس اور برطانیہ نے ترکی کے خلاف عربوں کے شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لیتے وقت کہا تھا کہ ان کا مقصد عربوں کو ترکوں کے مظالم سے آزادی دلانا ہے اور فتح پا لینے کے بعد وہ حکومت عربوں کے سپرد کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے عربوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور ترکی کی شکست کے بعد فرانس نے شام و لبنان پر اور برطانیہ نے عراق و اردن پر قبضہ کر لیا اور فلسطین بطور تحفہ اسرائیل کو دے دیا۔ اب یہاں پر حوالہ لکھا ہوا ہے، آئیے حوالہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اخلاق مطلق یعنی کہ ایبسلیوٹ ہوتا ہے یا نسبی ریلیٹیو ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں استاد مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب سیری در سیرت نبوی میں لکھتے ہیں، انورٹڈ کاما میں ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام دینی رہبروں نے باطل اخلاقی اصولوں کو مسترد کیا ہے، کیونکہ ایسے اصولوں کو ہر صورت میں مسترد کر دینا چاہیے۔ وہ لوگ جو اخلاق کو ایسی نسبی چیز بتاتے ہیں، دھوکہ دہی کا اصول ان کے نزدیک کیسا ہے؟ دنیا کے تقریباً تمام سیاستدان دھوکہ دیتے ہیں۔ بعض سیاستدانوں کو کی
تو پوری سیاست ہی دھوکہ دہی پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ بعض کبھی کبھی دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں اخلاقیات بے معنی چیز ہے۔ ایک سیاستدان وعدہ کرتا ہے اور قسم کھاتا ہے، لیکن وہ اپنے وعدے اور قسم پر اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اس کا مفاد ہوتا ہے۔ مفاد حاصل ہوتے ہی وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے۔ ان کے بقول وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ میں نے چرچل کی اس کتاب کے چند اقتباسات پڑھے ہیں کہ جو اس نے دوسری عالمی جنگ کے بارے میں لکھی ہے اور جسے ایران کے اخبارات قسط وار شائع کرتے ہیں۔ سامعین، یاد رہے کہ ہم ابھی حاشیہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں ایران پر اتحادیوں کے حملے کا ذکر کرتے ہوئے چرچل کہتا ہے کہ ہم نے ایرانیوں سے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کے مطابق ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا لکھا ہے، پھر خود ہی کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ یہ عہد اور ایفائے عہد چھوٹے پیمانے پر تو اچھی چیز ہے۔ جب دو افراد ایک دوسرے سے وعدہ کریں تو انہیں وعدہ پورا کرنا چاہیے، لیکن سیاست میں جب ایک قوم کے مفاد کی بات آتی ہے تو اخلاق بیکار چیز ہے۔ میں اس اعتبار سے برطانیہ عظمیٰ کے مفادات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا کہ ایک ملک سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دینا خلاف اخلاق ہے۔ یہ باتیں وسیع تناظر میں درست نہیں ہوتی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے دھوکہ دہی کا یہی اصول ہمیں معاویہ کی سیاست میں نظر آتا ہے۔ جو چیز امام علی علیہ السلام کو دوسرے سیاستدانوں سے ممیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دھوکہ نہیں دیتے تھے، خواہ حکومت ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ امام علی علیہ السلام اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے پاسبان تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میری حکومت کا مقصد ان اصولوں کی حفاظت کرنا ہے، سچائی کی حفاظت آپ فرماتے تھے کہ میری حکومت کا مقصد ان اصولوں کی حفاظت کرنا ہے، سچائی کی حفاظت، امانت کی حفاظت، ایفائے عہد کی حفاظت، اور میں انہی باتوں کے لیے خلیفہ بنا ہوں، میں کیسے ان اصولوں کو پامال کر دوں۔ اب ہمارا یہ جو حاشیہ تھا یہ تقریباً 2 صفحات پہ تھا مشتمل، یہ ہم نے مکمل پڑھ لیا، اور اب ہم دوبارہ صفحہ نمبر 194 پر ہی آ گئے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہوئے پیج 195 کی طرف جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ مشہور مستشرق ویل ہاسن تاریخ الدولت العربیہ میں لکھتا ہے انورٹڈ کاما بنی عباس نے بنی فاطمہ کو حکومت سے محروم رکھنے کے بارے میں اپنے ارادے مخفی رکھے۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے تھے کہ ہم اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ خراسان اور بعض دوسری جگہوں پر انہوں نے کہا کہ وہ بنی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خون ناحق کا گن گن کر حساب لیں گے۔ اسی طرح وہ شیعوں کی حمایت سے اور ان کے کندھوں پر چڑھ کر اقتدار کے سنگھاسن تک پہنچنا چاہتے تھے۔ جب شیعہ شراکت اقتدار کی بات کرتے تو وہ کہتے کہ ہم مل بیٹھ کر اس مسئلے کو بعد میں حل کر لیں گے۔ بنی عباس نے علویوں اور شیعوں کے نام پر جو بنی امیہ کے خلاف بھرپور تحریک چلا رہے تھے حکومت حاصل کر لی۔ جب حکومت مل گئی تو بنی عباس نے علویوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس طرح انہوں نے سنگ دلی اور ظلم کا مظاہرہ کیا۔ اور سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ بنو عباس کون ہیں، لیکن اس کو ہم پڑھنے کے لیے اگلی ریکارڈنگ تک کا انتظار کرتے ہیں۔ انتظار تو نہیں کرنا، صرف بٹن ہی آن کرنا ہے۔ آئیے اگلی ریکارڈنگ میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔